بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بڑے بڑے انکشافات سامنے آ رہے ہیں اور خبر بہت بڑی ہے۔ خبر یہ ہے کہ جناب سازشی جیل میں بھی باز نہیں آ رہے، اور اب یہ انکشاف ہوا ہے کہ ڈڈیالہ جیل میں بھی سازشیں کی جا رہی ہیں اور ابھی تک یہ تسلسل پہلے کی طرح قائم و دائم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ہاتھوں ایک تاریخی چھترول کے بعد اب شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے دوبارہ جیل جانے کے لیے لال رضائی، وہ مخمل کی رضائی ہوتی ہے نا، شنیل کی رضائی، وہ لے لی ہے۔ اب ان کو کیوں لگ رہا ہے کہ یہ جیل جائیں گے، اور کیا یہ واقعی جیل جا سکتے ہیں؟ جو بندہ چلے پہ چلا جائے اور بعد میں آنے کے بعد اس کی آواز بند ہو جائے، کیا وہ دوبارہ جیل جا سکتا ہے؟ اور لال رضائی کا معاملہ کیا ہے، یہ آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کرنی ہیں۔ اور آج کے ویلاگ میں ایک انسائیڈ سٹوری بھی ہے۔ انسائیڈ سٹوری یہ ہے کہ چودھری پرویز لائی صاحب نے کمرہ عدالت میں ان کی پیشی تھی، وہاں پہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے، اور چودھری پرویز لائی کے وہاں پہ جو خفیہ رابطے ہوئے ہیں ان کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں، ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیا کریں۔ تو جناب ویلاگ کے آغاز میں سب سے پہلے بات میرا خیال ہے کہ سیاسی مسخرے شیخ رشید کی ہی کرتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب جو کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تھے اور کل سپریم کورٹ میں وہ پیش ہوئے، اور کل سپریم کورٹ میں ان کی ایک تاریخی قسم کی جو ہے وہ چھترول ہوئی، لتر پریڈ کی چیف جسٹس صاحب نے، اور ان کی طرف سے جو اپیلیں، وہ نظر ثانی کی اپیلیں تھیں، وہ خیر خارج ہوگی، لیکن کل چیف جسٹس صاحب نے کمال کی بے عزتی کی ہے اس بندے کی، چونکہ یہ ڈیزرو بھی کرتا ہے اور اس کی اصل اوقات بھی یاد کرائی ہے۔ لیکن آج جناب شیخ رشید جو ہیں وہ آج ایک بار پھر بڑے گرج کے ساتھ جو ہے وہ بولتے ہوئے دکھائی دیے ہیں۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ جی ایک تو اس کے خلاف جتنے مقدمات قائم کیے گئے ہیں، لگتا ہے کہ وہ پاکستان کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے۔ میرا خیال ہے کہ شیخ صاحب آپ صحیح پہنچ چکے ہیں، آپ سیاسی دہشت گرد ہیں۔ آپ نے اس قسم کی سیاسی کارروائیاں کی ہیں کہ آپ نے پاکستان میں انارکی پھیلانے کی سازش کی ہے، آپ نے پاکستان کے امن کو تباہ کرنے کی سازش کی ہے، آپ نے لوگوں کو حکومت کے خلاف اکسایا ہے، آپ نے بھرے جلسوں میں لوگوں کو یہ تلقین کی، ان کو یہ ترغیب دی کہ آپ حکومت کے خلاف بغاوت کر دیں۔ آپ نے کہا کہ جلاؤ، گھراؤ کرو، یہ جو سرکاری املاک ہے ان پر حملے کر دو، ان ایوانوں کو آگ لگا دو اور یہاں سے بیٹھے لوگوں کو باہر نکال دو۔ یہ تو آپ نے خود کہا۔ آج بھی وہ کہیں سے بھی سرچ کر لیں، آپ سوشل میڈیا پہ نکل آئیں گی ساری چیزیں کہ آپ کیا گل کھلاتے رہے ہیں۔ اور اب جناب شیخ رشید صاحب ایک بار پھر وہ خود کو جو ہے نا خود ساختہ قسم کا کوئی بڑا وہ دلیر قسم کا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کی اصلیت بیان ہو چکی ہے۔ 2 بار ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پہلی بار ان کی گرفتاری جب ہوئی تھی تب آپ کو یاد ہے نا کہ یہ ایک پولیس افسر کے گلے لگ کر رونا شروع ہو گئے تھے، اور دوسری بار تو مسعوف جو ہیں وہ چلہ کاٹ کے آئے۔ وہ گرفتاری تو خیر میں نے کہہ دیا، جب تک وہ کنفرم نہیں ہوتا میں کیسے کہہ دوں گرفتاری ہے، لیکن وہ اس کو چلہ کہتے ہیں، چلے چلہ۔ اور دوسری بار چلہ کاٹ کے آئے ہیں اور ان کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی، بولا ان سے جا نہیں رہا تھا، اور آج مسعوف فرما رہے ہیں کہ جناب علی فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں۔ یہ میاں نواز شریف کا نام لیے بغیر ان پہ تنقید کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ان کو بلوچستان سے زیادہ جو ہے وہ 3 سیٹیں ملنی ہیں، اور بھائی وہاں لائن لگ گئی ہے۔ پورے کا پورا بلوچستان اور تمام الیکٹیبلز اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ میاں نواز شریف کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں، بلکہ وہاں پہ تو میاں نواز شریف سینا ہوٹل گئے تو ایسے لگ رہا تھا کہ یہ ایک دربار ہے جو میاں نواز شریف کا ہے، اور ان سے ملنے کے لیے اور اس دربار میں حاضری لگوانے کے لیے لائن لگی ہوئی، اور تو آپ کہہ رہے ہو 3 سیٹیں ملنی ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید باقی ٹوٹل جماعتیں جو ہیں وہ 3 سیٹیں شاید لے جائیں۔ اگر ایسی صورتحال ہوتی تو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو اس وقت باتیں کر رہے ہیں وہ شاید اس طرح نہ کر رہے ہوتے، کیونکہ آپ نہ 3 میں نہ 13 میں، آپ کی تو اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور جس کا آپ دم بھرنے کی آج بھی کوشش کر رہے ہیں اس کی سازشیں پکڑی جا رہی ہیں، اور ان سازشوں میں آپ دوبارہ بھی چلے پہ جا سکتے ہیں۔ اور مسعوف یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جی میں جیل جانے کے لیے بھی تیار ہوں، اور اگر میں نے جیل سے ہی 2 سیٹوں پہ الیکشن لڑنا ہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ میں نے شنیل کی لال رضائی، شنیل وہ مخمل ہوتی ہے، اس کی لال رضائی اور تکیہ لے لیا ہے۔ اور یار مطلب وہ آپ کو اب یہ بات نہیں کرنی چاہیے شیخ صاحب۔ اب وہ شیخ رشید والا جو بھرم تھا وہ ٹوٹ گیا، وہ ختم ہو گیا۔ اب آپ یہ تاثر دینا چھوڑ دیں کہ لال رضائی میں نے لینی ہے چونکہ میں نے سسرال جانا ہے،
اور بھائی سسرال والے آپ کی ایسی خدمت کرتے ہیں کہ آپ کا بعد میں رونا ختم نہیں ہوتا. تو اب وہ شیخ رشید نہیں ہے جو پہلے کبھی ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے جو ہے وہ تڑیاں چھڑیاں لگاتا تھا اور اپنی آڈینس کو اٹریکٹ کرتا تھا. تو لہٰذا آپ کی حیثیت اب عیاں ہو چکی ہے. میرا خیال ہے اس سے زیادہ آپ پہ تو اب بات بھی نہیں کی جا سکتی. اور جناب دوسری طرف آتے ہیں چودھری پرویز رائی صاحب. اور چودھری پرویز رائی کا بڑا دعویٰ بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑے صاحب جو ہیں ان کی مایوسی کا بھی آپ کو بتانا ہے کہ وہ پھر کیوں مایوس ہیں. اگر چودھری پرویز رائی کا دعویٰ درست ہے تو یہ صاحب جو ہیں ان کو اتنی مایوسی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. تو جی چودھری پرویز رائی صاحب جو ہیں ان کی چونکہ آج عدالتوں میں مختلف عدالتوں میں پیشیاں تھیں اور مقدمات کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلے کیے جاتے ہیں. دوبارہ ان کو قصہ مختصر یہ ہے کہ چودھری صاحب دوبارہ جیل چلے گئے ہیں, جیل میں 14 روز مزید گزاریں گے. لیکن آج کمرہ عدالت میں انہوں نے جو میڈیا سے بات چیت کی ہے اس میں ایک تو انہوں نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے. دعویٰ یہ وہ کرتے ہیں کہ جناب علی عمران خان جو کہ ان کے بالکل ساتھ والے سیل میں مقیم ہیں وہ جیل میں بہت سارے لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کے ساتھ جیل میں IMF اور یورپی یونین کے لوگ بھی ملاقات کرتے ہیں. اور شیخ چودھری پرویز رائی نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے ساتھ یعنی کہ جیل میں تحریک انصاف کے متوقع ٹکٹ ہولڈر جو ہیں, جو MPA MNS کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں, مختلف سیاسی رہنما ہیں, وہ بھی ان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں. ذرا ان کے اس دعوے کا تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کر دوں کہ اگر ایسا ہے تو پھر علیمہ خان, بشرا بی بی اور دیگر لوگ چیخو پکار کیوں کر رہے ہیں کہ جی عمران خان کو تنہائی کا شکار کر دیا گیا ہے, انہیں کسی کے ساتھ ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. چودھری صاحب کم از کم بندہ وہ بات کرے جو کسی کی عقل و فہم میں تو آ سکے نا یار. مطلب آگے جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ باتیں ہو سکتا ہے کچھ ایسی ہوں, لیکن چودھری صاحب کے اپنے اس دعوے کی نفی خود عمران خان کے جو وکلا ہیں وہ کر چکے ہیں, ان کی اہلیہ محترمہ, ان کی ہمشیرہ نفی کر چکی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب صدر مملکت نے بھی اپنے ایک حالیہ جو ان کا انٹرویو تھا اس میں بھی وہ اس بات کی نفی کر چکے ہیں, جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین مصالحت نہیں ہو سکی کیونکہ حالات کچھ اس طرح کے تھے. تو صدر مملکت عارف علوی کی یہ مایوسی اس بات کی دلیل ہے کہ عمران خان کے ساتھ کوئی ملاقاتیں نہیں ہیں. بھائی اگر چودھری صاحب آپ کبھی کبھار جیل سے باہر آ کے میڈیا کے سامنے آتے ہیں تو آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو یہ تاثر دیں کہ عمران خان ہی آج فیصلے کر رہا ہے. تو بھائی سب کو پتا چل گیا کہ عمران خان کی اوقات کیا ہے, سیاسی اوقات کیا ہے. عمران خان جو بیچارہ اپنی بیوی سے اور اس کی بیوی اس سے تنہائی میں ملاقات کرنے کے لیے درخواستیں دے رہے ہیں, التجائیں کر رہے ہیں, اس سے کیا IMF کے لوگ اور یورپی یونین کے لوگ کیوں ملاقات کریں گے؟ انہوں نے ٹھیک ہے IMF کا وفد جب آیا انہوں نے جن سے ملاقات کرنی تھی ان سے کی ہے نا ملاقات. اسی طرح جو ملاقاتوں کا معاملہ ہے نا تو وہ تو پھر میں نے آپ کو ایک سٹوری بتائی تھی کہ ملاقاتوں کے لیے جو درخواستیں ہیں وہ تو جاتی عمرہ جا رہی ہیں, وہاں پہ لائن لگی ہے کہ جی ہمیں ٹائم دیں, ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں. عمران خان تو خود التجائیں کر رہا ہے کہ خدا کے لیے کسی سے میری ملاقات کروا دیں. اور جس سے وہ ملاقات چاہتے ہیں ان کے حوالے سے تو جناب جو ہمارے صدر مملکت صاحب ہیں انہوں نے تو بتا دیا نا کہ ان کے ساتھ ان کی کوئی ملاقات نہیں ہو رہی اور وہاں سے ان کو جواب مل گیا ہے. صدر صاحب الیکشن کے حوالے سے کچھ مطمئن نظر آتے ہیں, ہونا بھی چاہیے, یہ اچھی بات ہے, لیکن صدر صاحب نے اس کے ساتھ ساتھ اپنے اختیارات کے حوالے سے مایوسی کا اظہار کیا. لیکن صدر صاحب اب کیا کیا جا سکتا ہے کہ آئین کے مطابق صدر مملکت جو ہے وہ ایک آئینی عہدہ ہے, ان کے پاس کوئی ایگزیکٹو کے اختیار تو نہیں ہے. اب آپ کو اگر لیول پلینگ فیلڈ کا کوئی ایشو ہے تو بھائی آپ نے تو اپنا کام کر دیا, آپ نے ٹائیگر کا بھی جو ایک فریضہ تھا انجام دے دیا کہ آپ نے PTI کے سیکرٹری جنرل کا خط جو ہے وہ حکومت کو بھیج دیا. اس سے زیادہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو جناب آپ مزید آگے بڑھتے ہیں کہ چودھری پرویز رائی صاحب جو ہیں وہ اپنے اس دعوے میں یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جی آنے والے جو انتخابات ہیں اس میں شیخ رشید PTI کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے. اب شیخ رشید نے تو جیل جانے کی بات بھی کر دی اور مجھے نہیں لگتا شیخ رشید PTI کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑے گا. اور جناب علی یہ چودھری پرویز رائی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پریس کانفرنس نہیں کرنی, تو نہ کریں, آپ کو تو ویسے بھی کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ پریس کانفرنس کریں. اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جناب علی آج کمرہ عدالت میں جو مشکوک سرگرمیاں چودھری پرویز رائی صاحب کرتے رہے ہیں وہ کیا ہے. ایک تو چودھری پرویز رائی صاحب کو ایک میں چونکہ ان کا نام مجھے پتا ہے کون لے کے گیا یہ پیغام, لیکن ان کی وہ شناخت کو چھپانے کے لیے ایک پیغام گیا ہے چودھری پرویز رائی صاحب کے پاس ایک بڑے بزنس مین کا اور
یہ بزنس مین جو ہیں ایک نجی ٹی وی چینل کے مالک بھی ہیں، ان کا پیغام تھا کہ جی میرا جو سلام ہے وہ چودھری صاحب تک پہنچا دیا جائے، پیغام جو ہے وہ کوڈ ورڈ میں ایسے ہی جاتے ہیں، لیکن چودھری صاحب نے کہا میرے وہ دس دو کہ میں کوئی سلام نہیں قبول کیتا، تہاڈا پیغام مینوں نہیں چاہیے، پہلے میریاں خبراں اپنے ٹی وی تے چلاؤ، بہتیاں تو بہتیاں چلاؤ۔ تو جناب علی چودھری صاحب نے ان کو بھیج دیا پیغام۔ اب اس پیغام کے آپ اس کو آپ ڈی کوڈ آپ کر لیں اور کمنٹس باکس میں بتائیں کہ چودھری صاحب کی یہ بات ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب آج کمرہ عدالت میں چودھری صاحب جو ہیں وہ ایک تو کیس کی سماعت شروع ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے آئے، کیس کی سماعت ہونے کے بعد یہ جو سماعت جس کا میں ذکر کر رہا ہوں جہاں پہ یہ ساری کنورسیشن ہوئی، یہ سینٹرل جو اسپیشل جج ہیں ایف آئی اے کے، ان کی عدالت میں یہ سارا واقعہ ہوتا ہے، اور کیس کی سماعت مکمل ہونے کے بعد بھی تقریباً وہ 45 منٹ تک کمرہ عدالت میں بیٹھے رہے، یعنی کہ کیس کی سماعت کے علاوہ وہ تقریباً کی 1.25 گھنٹے وہاں پہ مصروف رہے۔ اس دوران وہ مسلسل فون پہ بزی رہے، ایک شخص جو وہاں پہ موجود تھا وہ انہیں مختلف لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بات کرواتا رہا، اور واٹس ایپ پر بھی انہوں نے بات کی، اور بتانے والے یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے مونس الہی اپنے بیٹے سے بھی واٹس ایپ پہ بات چیت کی ہے۔ اب کمرہ عدالت میں کسی قسم کی جو ہے وہ ایشو نہ بنے انٹرنیٹ کا، ظاہر ہے اگر کنیکٹیوٹی کا ایشو بنے گا تو پھر بات نہیں ہو سکے گی، تو یہ بھی اہتمام کیا گیا تھا کہ کمرہ عدالت کے باہر ایک شخص ڈیوائس لے کے کھڑا رہا جو انشور کر رہا تھا کہ جی نیٹ کی پرابلم نہ بنے، اور چودھری صاحب مسلسل رابطے کرتے رہیں، اور چودھری صاحب ان رابطوں میں، اور اس کے علاوہ جناب چودھری صاحب سے دو سینئر صحافیوں نے ملاقات بھی کی ہے، اور اس ملاقات میں بھی وہ کانا پھوسی ہوتی رہی ہے، کان کے ساتھ منہ جوڑ کے جو ہے باتیں جاتیں چلتی رہی ہیں۔ اور یہ جن لوگوں نے ملاقات کی ہے ان میں ایک تو جناب بڑے عمران خان کے چاہنے والے صحافی ہیں، اور وہ عمران خان کے لیے جو ہے ولاگز وغیرہ بھی کرتے رہتے ہیں، ایک تو ان سے ملاقات ہے۔ تو لہٰذا کیا کمرہ عدالت میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کمرہ عدالت میں چودھری پرویز الہی صاحب کو یہ جو فیسیلیٹیشنز دی جا رہی ہیں، کیا آئین قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ ان کو یہ تمام سہولیات جو ہیں وہ فراہم کی جا رہی ہیں؟ کیا وہ ایک کسی معاملے میں ملزم ہے، یا کہ وہ جناب یہاں پر بھی کوئی چدراہٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ موجودہ جو عدلیہ ہے، یعنی کہ جہاں پہ ان کو پیش کیا گیا تھا، ان کو اس معاملے کا بھی نوٹس لینا چاہیے، اور چودھری پرویز الہی کی یہ جو سیاسی کھچڑی پکانے کی کوشش ہے نا، خیر اس کا ہونا کچھ نہیں ہے۔ چودھری صاحب جو دعوے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ میرا خیال ہے کہ صرف دعوے ہیں، اس سے زیادہ ان کی اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔